اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے جو زلزلہ ہے بڑی سخت چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو اس کی دہشت سے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، مگر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے جسے دیکھ کر وہ اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھیں گے، نہ کہ وہ نشے میں ہوں گے۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں وغیرہ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ حالانکہ شیطان کے بارے میں اللہ کے یہاں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ اسے ضرور گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن زندہ کیے جانے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک یعنی جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے جو مکمل شکل والا ہوتا ہے اور کبھی نامکمل، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد یعنی وقت ولادت تک ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی جوانی سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے، اور کوئی وہ ہے جو بڑھاپے کی سب سے ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور سب کچھ بھول جائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا وہ اس حالت سے محفوظ رہے گا۔ اور اے سننے والے، تو زمین کو مرجھائی ہوئی
خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور ہر قسم کا خوشنما سبزہ اگا لاتی ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اور اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ جو قبروں میں ہیں اللہ ان سب کو اٹھائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ شخص ہے جیسے ابو جہل جو بغیر علم، بغیر دلیل اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ تکبر سے اپنی گردن اکڑائے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس کفر کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔